الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعراء افاق تالیف مثنوی مولانا روم اس کا درس ہوتا ہے، جس کے عقائد نمبر 90 دفتر پنجم کے صدوم سے بات شروع ہو رہی۔ در بیان کسے کہ سخنے گوید کہ حال او مناسب سخن و دعوی نباشد، چنانچہ کفر اول ان سالتم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعلمون۔ خدمت بت سنگین کردن و جاں و ظرف دائے او کردن چھ مناسب باشد باجانے کہ دانت خالق السماوات والارض و خلائق الہیت سمیع و بصیر حاضر مراقب مستوری غیور۔ اس شخص کے ذکر میں جو اسی بات کہے کہ اس کا حال اس بات اور دعوے کے مطابق نہ ہو، جیسے کافر لوگ، اور اگر تم ان کافروں سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پس پتھر کی مورتی کو پوجنا اور جان و مال اس کی بھیڑ چڑھانا ایسی جان کے لیے کہاں مناسب ہے جو جانتی ہے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو سننے والا اور دیکھنے والا ہر جگہ حاضر نگہبان غالب اور غیرت مند ہے۔ یعنی ایک شخص جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی، پھر بت کو سجدہ بھی کرتا ہے، پھر جو مطلب یہ ہے کہ مانگتا کسی اور سے ہے، تو یہ کیسے مطلب سمجھنا ہوا؟ یہ تو سمجھنا نہیں ہوا۔ مطلب یہ بات زاہد رابد یکے زن ہم چخور رشکنا کندر حقی او بس عیور۔ کسی نمائش اور نام کے زاہد کی ایک بیوی ہور کی سی خوبصورت تھی جو اس کے حق میں بڑا رشک کرنے والی اور نہایت غیرت مند تھی۔ زاکہ بود زن را گنیز مہوش دردلی زاہد بود از و آتش۔ رشک اور غیرت کی وجہ یہ تھی کہ عورت کی ایک خوبصورت لونڈی تھی اور زاہد کے دل میں اس لونڈی کی طرف سے آتش شوق مشتعل تھی۔ زنز غیرت پاس شوہر داشتے باکنیزک خلوت نگزاشتے۔ عورت غیرت کی وجہ سے شوہر کی نگرانی رکھتی، لونڈی کے ساتھ اس کو تخلیہ کا موقع نہ دیتی۔ مدت شد زن مراقب ہر دورا تاکہ شام فرصت نہ یفتد در خلا۔ عورت مدت تک دونوں کی حفاظت کرتی تاکہ ان کو تنہائی میں ملنے کا موقع نہ ملے۔ تادر مد حکم تقدیری الہ عقل خار سخیر سرگشت و تباہ۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حکم اور پیردار عورت کی عقل ناکارہ اور تباہ ہو گئی۔ حکم تقدیرش چو آید بے وقوف عقل کے بود در کمر افتت خسوف۔ جب اس کی تقدیر کا حکم بلا اطلاع آتا ہے تو عقل کون ہوتی ہے؟ چاند میں بھی گہن آ جاتا ہے۔ بود در حمام آزن ناگہاں یاد شامد تشت در خانہ بدا۔ اور حمام میں نہانے گئی تھی، چاند اس کو تشت یاد آ گیا جس میں پانی ڈال کر نہانا ہوگا کہ وہ گھر میں رہ گیا تھا۔ باکنیزک گفت روحا مرغوار تشرا از خانہ برگی رد بیار۔ لونڈی بھی ساتھیوں سے کہ جا، ہاں پرندے کی طرح پر لگا کر جا اور گشت سے تشت لے کر میرے پاس لا۔ آکنیزک زندہ شد چون ای شنید کی بخواجہ ای زمان خواہد رسید۔ اس لونڈی نے جب یہ حکم سنا تو اس میں جان پڑ گئی کہ اب وہ آقا کے پاس جا پہنچے گی۔ خواجہ در خانہ است خلوت ای زمان پس دوا شد سوئی خانہ شادماں۔ آقا گھر میں اور اب تنہائی کا موقع مسر پس خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑی۔ عشق 6 سالہ کنیزک رابا بین کہ بیابد خواجہ را خلوت چنین۔ لونڈی کے 6 سال کے عشق کو دیکھ کر کی آس کر کے جب وہ یوں آقا کے تنہائی میں پائے تو کب توقف کرنے لگی تھی۔ چنانچہ گشت پراں جانب خانہ شتاف خواجہ را در خانہ خلوت بیاف۔ وہ گھر کی طرف اڑتی ہوئی گئی، آقا کو گھر میں تنہا پایا۔ ہر دو عاشق را چنا شہبت ربود کہتیات و یاد در بستن نبود۔ دونوں عاشق کو شہوت نے یہاں تک بے خود کر دیا کہ ان کو احتیاط کا خیال اور دروازہ بند کرنا یعنی اس میں زنجیر چڑھانا یاد نہ رہا۔ ہر دو درہم و خریدند از نشا جا بجا پہ وسط آدم عشق دلا۔ دونوں جوش کے ساتھ ایک دوسرے سے لپٹ گئے، اس وقت وصل سے جان کے ساتھ جان مل گئی۔ یاد آمد در زمازن را کہ من چو فرستادم ورا سوئی وطن۔ ادھر اس وقت عورت کو بھی معاملہ یاد ہے کہ میں نے اس لونڈی کو ناحق گھر کی طرف کیوں بھیج دیا جس سے آقا کے ساتھ خلوت کا موقع ملے۔
پنبہ در آتش نہادم من بخویش، در فگندم من کچ نر را بمیش. میں نے اپنے ہاتھوں سے روئی کو آگ میں رکھا، میں نے اپنے ہی مینڈے کو پیڑ پر ڈالا. گل فروش است سرو بے خود دوید، از بے او رفت و چادر می کشید. جلدی سے ملتانی مٹی جو بالوں کو دھونے کے لیے سر میں مل رکھی تھی دو ڈالی اور اس لونڈی کے پیچھے دوڑی، اور اجلت میں چادر زمین پر کھینچتا ہے. دیکھیے تھوڑی دیر پہلے وہ لونڈی بھی دوڑ گئی تھی، ابھی بیوی بھی دوڑی جا رہے تھے، مگر دونوں کے دوڑنے میں بڑا فرق ہے. دونوں کے دوڑنے میں بڑا فرق ہے. چنانچہ آز عشق جاں دوید و این زبیم، عشق کو وہ بیم کو فرق عظیم. وہ لونڈی تو جان سے عشق سے دوڑی اور یہ بی بی اپنے میاں کی خرابی کے خوف سے. کہاں عشق اور کہاں خوف، بڑا فرق ہے. سبحان اللہ. سیر عارف ہر دمے، اب دے اس سے مطلب نکالیں گے. سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، سیر زاد ہر مہ یک روز راہ. چنانچہ عشق اور خوف کی رفتار میں اس کا فرق ہے کہ عارف کی رفتار جو عشق سے دوڑ رہا ہے اللہ محام شاہ حقیقی تحت تک ہے، اور زاہد کی رفتار جو عذاب آخرت کے خوف سے دوڑ رہے ہر مہینے میں ایک دن کی مسافت کا. کیا بات ہے جی. ہاں جی، یعنی یہ کیا مطلب مثال دے دی. یعنی ایک شخص خوف کی وجہ سے کام کر رہا ہے اور ایک شخص عشق کی وجہ سے کام کر رہے ہیں، دونوں میں بہت فرق ہے. دیکھو کیسے نقطہ نکالا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی گن سے کیسے زبردست ہیرا نکالا. ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ بظاہر قصہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن کیسے مطلب کیسے صحیح نکالا ہے. اب اس کے بغیر یہ چیز سمجھ بھی نہیں آ سکتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم کیا کریں. یہ جو مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کی جو شاعری ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جاہلیت کی نہیں، جاہلیت کی شاعری کا اپنا وہ نام ہے کوئی. تو جاہلیت کی شاعری کہتے ہیں یہ ہم نہ ختم کر سکتے ہیں نہ رکھ سکتے ہیں. مطلب مجبوری ہے، کیونکہ اس سے قرآن و سنت کا زبان کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ زبان تو شاعری کی وجہ سے مینٹین ہوتی ہے نا. تو شاعری اس وقت کی شاعری تو ظاہر کافروں کی شاعری تھی، تو وہ گندی شاعری تھی، اس میں تو اور قسم کا گن موجود تھا. لیکن اس سے وہ الفاظ جو اس وقت قرآن نازل ہوا تھا جن الفاظ میں، اس کی حفاظت ہوئی ہے. لہٰذا ان الفاظ کا پتہ اس شاعری سے چلتا ہے، اور مفسرین تک اس کے حوالے دیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، اس کا مطلب یہ، کیونکہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. تو وہ چیز جو اگرچہ شاعری گندی ہے لیکن اس سے ہاں جی یہ بات ہے. یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی شخص باہر چاہے اور بغیر محرم نظر آئے، تو غیر محرم سے جب وہ خدا کی ڈر سے نظر ہٹائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرما دیتے. اب وہ کام غلط ہے لیکن اس سے بچنا بہت بڑی خوبی ہے. تو اگر وہ سامنے نہ آئے تو یہ چیز ملے گی نہیں، لیکن ملے تو اسے بچنا ضروری ہے. مطلب دونوں باتیں ہیں. تو یہاں پر بھی بات ہے کہ یہ قصہ ٹھیک نہیں ہے لیکن مطلب اس سے بڑا زبردست نکالا ہے. گرچہ بظاہر را بوت روز شگرف کے بوت یک روز او ہمسی الف. اگرچہ زائد کی رفتار کا ایک دن غنیمت ہے مگر ایک دن 50,000 برس کے برابر کب ہو سکتا ہے. قدر ہر روز ز عمر مرد کار باش 10 سال جہاں 50,000. بخلاف اس کے مرد کار یعنی عارف کامل کی عمر کے ایک ایک دن کی مقدار دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی زاہد کا دن میں 4 پیر کا دن اور عارف کا وہی دن 50,000 سال کا برابر. اس لحاظ سے اس کا سیر و سلوک بھی زاہد کے سیر سلوک سے اس قدر زیادہ ہے. مولانا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ زمانے پر قبض و بس طاری کر دے. یعنی وہی ایک زمانہ ایک شخص پر چھوٹا ہو دوسرے پر لمبا، بلیاز خیال و توہم نہیں بلکہ بحث بے واقعہ، اور اس پر وقائع کثیر شاہد ہے. چنانچہ ایک عارف کا ذکر کو طواف کر رہے ہیں، غائب طواف سے انہوں نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا، طواف کے ساتھ چکروں میں ختم کر دیا جس کو 1 گھنٹہ سے زیادہ نہیں گزری ہوگی. ایک اور بزرگ اس کی تلاوت کو سنتے رہے، چنانچہ اس کو بترتیل لفظ بلفظ بمد و شد اور بوقف وصل پڑھتے بخوبی سنا، جو کئی ہفتوں کا کام ہے. زمانے کے قبض و بس کی صورت یہ کہ جن احوال و واقعات کی بے ترتیب رفتار کے لیے مہینوں برسوں کا گزر جانا خیال میں آتا ہے، وہ خارج میں بطریق مخصوص تھوڑی دیر میں کو پذور ہو جائیں.
اس کی دلیل یہ کہ روز محشر مومنوں کے لیے شروع سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک ایک ساتھ کے برابر محسوس ہوگا، اور گناہگاروں کے لیے دخول نار تک 50,000 سال کے برابر ہوگا، جس میں ان کا حساب ہوتا رہے گا۔ نیز معراج کا زمانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت لمبا تھا، دوسرے لوگ کے لیے 7 سے بھی کم تھا۔ ایک صاحب بصیرت آدمی کو زمانے کے قبض و بس کا ثواب خواب سے بھی بخوبی مل سکتا ہے۔ مثلا رات کو سوتے سوتے ایک بار کی آنکھ کھل گئی تو گھنٹے نے 1 بجایا، پھر فوراً آنکھ لگ گئی، خواب نظر آئے جو لمبے چوڑے واقعات پر مشتمل تھا۔ کئی دوستوں کی رفاقت، باغوں جنگلوں پہاڑوں کی سیر، کبھی کبھی میدان میں سرگرم رفتاریں، کبھی ساتھوں سے مصروف بحث تکراریں، سارے کام اسی فراغت و طمانینت سے وقوع پائے ہیں۔ گویا صبح سے شام تک عرصہ ان پر صرف ہوئے، مگر جو آنکھ کھل جاتی ہے اور لیمپ کی روشنی میں گھنٹے پر نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی 1:05 گزرے ہیں۔ مگر عقل و قیاس اس رمز کے سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے فرماتے ہیں عقل حاضی سر بود بیرونی در زہرے وہم بدرت گو بدر۔ یہ کیا لفظ ہے جی یہاں پر؟ زہرے وہم بدر رد گو بدر تو نہیں ہے، یہ اصل میں اس میں غلط لگا ہے، ٹھیک ہے۔ ترس بوئی نیست اندر پیش عشق، جملہ قربانند اندر کیش عشق۔ عشق آگے کسی بات کا خوف ایک بال برابر نہیں ہوتا، بلکہ عشق کے مشرب میں اہل عشق سب قربان ہونے کو تیار رہتے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ خوف آخرت سے قرب حق کی کوشش کرنا اور بات ہے، اور محض عشق حق کے بنا پر طالب قرب ہونا دوسرا مقام ہے۔ وہاں کسی مصیبت، تکلیف، اذیت، حتیٰ کہ عذاب نار تک کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ بقول جامی رحمۃ اللہ علیہ، گرم رو بعشق کمال شوق پروانہ وشی بات شان سوزان درود رود۔ عشق وصف از دس اما کے خوف وصف بندہ مبتلا فرج جوف۔ عشق تو وہ اعلیٰ چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وصف قرار دیا جا سکتا ہے، مگر خوف بندہ کا وصف ہے جو شرمگاہ اور شکم کے ضروریات کا مقید ہے۔ یعنی عشق کا جو ہے نا مطلب نسبت اللہ کی طرف تو ہو سکتا ہے، لیکن خوف کا نسبت نہیں ہو سکتا۔ خوف اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خوف نہیں کر سکتا، لیکن اللہ پاک نے اپنی محبت ہی کی وجہ سے۔ ایک اور بات بھی ہے، مثال کے طور پر ایک شخص عمل کرتا ہے تو اس عمل کے بدلے میں اللہ پاک اس کو اس سے زیادہ دیتے ہیں، تو جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہے تو اللہ کو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں، لیکن خوف کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی۔ جس کو اللہ سے ڈرے تو اللہ کو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا، چونکہ وہ تنزیہ والی بات آئی تھی، مطلب یہ صفت اللہ کے لیے مطلب جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ والی بات حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ عشق تو والا چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا وصف قرار دیا جا سکتا ہے، مگر خوف بندہ کا وصف ہے، مگر خوف بندہ کا وصف ہے جو شرمگاہ اور شکم کی ضروریات کا مقید ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عشق سے موصوف کرنے کے جواز کی دلیل آگے آتی ہے، اور اس کے خوف کے ساتھ موصوف نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ خوف کسی ایسے امر غیر ملائم کے پیش آنے سے عارض ہوتا ہے جس کی دفع کی قدرت نہ ہو۔ حق تعالیٰ جبار و قہار ہے، کوئی امر غیر ملائم اس کو پیش نہیں آ سکتا تو اس کے دفع پر قادر ہے، لہٰذا اس کے خوف کا عارض ہونا محال ہے۔ بندہ کو جس طرح شکم و فرج کی ترین خواہشات عارض ہیں، خوف بھی عارض ہوتا رہا ہے۔ یا اس میں اشارہ مظاہر میں کہ جو ہستی بقائے شخص کے لیے مقتضیات شکم کے مقید اور بقائے نو کے لیے لذات فرج کی پابند ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ایسے غیر ملائم امور سے خوف عارض ہونا لازم ہے جو اس کے شخص نو کے لیے موجب موافت ہو۔ عشق کے ساتھ تعالیٰ کے موصوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ چو یحبونہ بخواندی ازنبے با یحبم قریدر مطلب ہے یحبون یحبونہ، قرآن پاک سے بھی دلیل ہاں، تو یہ مطلب جو ہے نا وہ دلیل دی ہے۔ پس محبت وصف حق وہاں عشق نیز خوف نبوت وصف یزداں اے عزیز۔ جب تم قرآن مجید سے یحبونہ کو یحبم کے ساتھ ایک مدعا خاص میں شامل پڑھتے ہو تو محبت کو حق تعالیٰ کا وصف سمجھو، اور اس کو بھی اے عزیز خوف حق تعالیٰ کا وصف نہیں ہو سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ،
ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگ کو پیدا کر جسے وہ محبت کرتے ہیں اور اسے محبت کرتے ہیں. بندوں کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا عشق کے معنی میں ہے. جب بندے کی محبت بمانے عشق ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی جو اس آیت میں مذکور ہے عشق کے معنی سے آ رہی ہونا ضروری نہیں. مولانا جاوید خوب فرمایا تم یہ خیال نہ کرو کہ تم عاشق ہو، حق تعالیٰ معشوق، بلکہ عاشق و معشوق یہ دونوں صفتوں سے موصوف وہی ہے. بقول جامی اللہ تا در غلط تافتے کی گوئی کہ ازما عاشقی ازوے نہ کوئی توئی آئی نہ او آئی نہ آرا توئی پوشیدہ او آشکارا کیم چونے کوئی عشق ستودا ازو سر برزدہ در تو نمودا چونے کو بنگری آئی نہ ہوس نہ تنہا گنج بل گنجی نہ ہموس منو تو درمیاں کارے ندارم بجز بیہود پندارے ندارم. سبحان اللہ. وصف حق کو، وصف مشت خاک کو، وصف احادث کو، وصف پاک کو. پس حق تعالیٰ کا وصف کہاں اور انسان مشت خاک کا وصف کہاں، حادث کا وصف کہاں اور پاک کا وصف. مطلب یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی محبت اور بندے کی محبت ایک جیسے ہوگی، یہ ناممکن ہے. کیونکہ اللہ پاک اللہ ہے. جیسے میں سنتا ہوں بندہ ہو کر اور اللہ بھی سنتے ہیں، تو کیا دونوں کا سننا ایک جیسا ہے؟ یا دونوں کا دیکھنا ایک جیسا ہے؟ یا دونوں کا جو ہے نا مطلب بولنا ایک جیسا ہے؟ یا دونوں کا کرنا ایک جیسا ہے؟ مطلب ان تمام چیزوں کا مطلب نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے جیسے بندے کی طرف ہو رہی ہے، لیکن بندے کی نسبت الگ طرح سے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں بہت آسان بات ہے. ہاں مجھے محبت ہے اپنی ماں کے ساتھ بھی، اپنی بیوی کے ساتھ بھی، اپنی بیٹی کے ساتھ بھی، اپنی بہن کے ساتھ بھی، اپنے بھائی کے ساتھ بھی، اپنے مطلب جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے پڑوسی کے. کیا یہ ساری محبت ایک جیسی؟ ساری ایک جیسے نہیں، ہر ایک جدا جدا مفہوم ہے، لیکن نسبت ایک جیسی ہے محبت. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ جو محبت فرماتے وہ ہر طرح ہے، اور جو بندہ اس کے ساتھ محبت کرتے وہ ہر طرح ہے. شر عشقر من بگو یم بردوام صد قیامت بگزرد وانا تمام. عشق اس قدر کثیر الفضائل ہے کہ میں اس کی تفصیل اگر ہمیشہ کرتا ہوں تو سینکڑوں قیامتیں گزر جائیں اور ابھی وہ غیر مکمل رہے. ذاکہ تاریخی قیامت را حدث حد کو جا کے وصف ایز دست. کیونکہ قیامت کی تاریخ کی تو حد معین ہے، جہاں خدا تعالیٰ کا وصف ہے وہاں حد کہاں. یعنی مطلب ہے کہ ہر چیز کا مطلب جو مخلوق ہے اس کی حد ہے، لیکن اللہ پاک کا تو کوئی نہیں حد. عشق را پانست پرے وہ ہر پرے از فراز عشق تا تخت سرے. عشق کی 500 پرے اور ہر پر عشق کے اوپر سے زمین کے تحت تک گیا ہوا ہے. یعنی عشق کو صورت سیر میں 500 پر والے فرضی پرندے سے تشبیہ دی اور اس کی بزرگی و مگیری کے اظہار کے لیے اس کے پروں کی پہنائی لگائی ہے. زائد باتر سمیت تازد بپا عاشقاں پر را ترز باد صبا. عذاب آخرت سے ڈرنے والا زائد تو پاؤں سے دوڑتا ہے اور عاشق لوگ باد صبا سے بھی زیادہ تیز دوڑتے ہیں. چی مجالے باد یا برگے بسر اے پسر چونکہ او در رائے حق بخشاد پر. اے عزیز جب وہ عاشق حق رائے حق میں اڑنے کے لیے پر کھولے تو ہوا اور بجلی کی کیا مجال ہے اس کا مقابلہ کر. ہمارے رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ جو صوفی شاعر ہیں ان کا ایک کلام ہے، ایک شعر ہے، وہ یہ ہے چپیو قدم تر عرش پوری رسی مالی دل دے رفتار درویشان. کہ جس کا ایک قدم عرش تک پہنچ جاتا ہے. میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی، میں نے درویشوں کی رفتار دیکھی. مطلب یہ کہ یہ والی بات ہے کہ عشق کا جو قدم ہے وہ بہت آگے. ہاں جی یہ والی بات ہے. اصل میں ایک بات ہے نا، معاملہ دو طرف سے. اگر کسی کو اللہ پاک کے ساتھ عشق ہے تو اس عشق کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ لوٹاتا ہے. یعنی وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ عشق وہی ہے نا جس میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. صرف معشوق کا خیال ہوتا ہے، مطلب کی چیزوں کا خیال نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ معشوق فعال لما یرید ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے تو اس کا بدلہ وہ کیسے دے گا پھر؟
اپنی نشانیوں بتاؤ. تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ وہ ان کے ساتھ جو تمام معاملہ ہوتے ہیں اسی قسم کا ہوتا ہے. تمام معاملہ اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے نا جس طریقے سے اس نے اپنا سب کچھ لوٹایا. تو اللہ تعالیٰ کو تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آن کی آن میں بہت کچھ دے دے. ہاں جی. تو یہ اصل میں گویا کہ بہت ہی سستا سودا ہے. میں آپ کو سستے سودے پہ ایک واقعہ سناؤں. واقعہ ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائیں. یہ فنا فی شیخ تھے, یعنی شیخ میں بالکل فنا تھے. تو یہ بہت امیر تھے. تو اس طرح تھے کہ ایک دفعہ ایک شخص آئے حضرت واجد نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ حضرت میرے پاس کچھ نہیں اور میرے ساتھ کچھ بڑے مسائل ہیں, کچھ رقم کی ضرورت ہے, تو آپ میری مدد فرمائیں. فرمایا تیرے بیٹو اگر کوئی آ گیا اور کہیں سے اللہ پاک نے مدد فرمائی تو پیش کر لیں گے, بیٹھ جاؤ آرام سے. تو بیٹا 3 دن تک بیٹھا رہا, کوئی نہیں آیا. اخیر میں اس نے بیزار ہو گیا, انہوں نے کہا کہ حضرت پھر میں جاتا ہوں, بیزار ہے 3 دن تک تو کوئی نہیں آیا, تو میں کیا کروں. کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, آپ کو خالی ہاتھ تو بھیجنا مناسب نہیں ہے, چلو میرے جوتے لے آؤ, اگر تیرے کسی کام آ جائے تو یہ لے جاؤ. اب وہ اس نے کہا میں جوتے کو کیا کروں گا, لیکن بہرحال اب کیا کر سکتا تھا, کچھ بھی نہیں. تو اس نے اپنے جو گٹڑی تھی اس میں جوتے باندھ لیے اور سر کے اوپر رکھ کے وہ جانے لگے, مایوسی کی حالت میں, پریشانی کی حالت. ادھر سے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ نے بہت بڑا عطیہ دیا تھا, جو خچروں کے اوپر بہت سارا مال وہ جا رہا تھا ان کا, ساتھ اس کے پیادے بھی تھے. وہ اس کے پاس سے گزر گیا تو ان کو اپنے شیخ کی خوشبو محسوس ہوئی. تو اس طرح کرتے سونگتے سونگتے اس کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے کہا بھائی تیرے پاس میرے شیخ کا کیا ہے, بتاؤ جلدی بتاؤ. انہوں نے کہا آپ کو کیا, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں خواجہ صاحب کا مرید ہوں. بتایا آپ کے پاس میرے شیخ کا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں اس کے گھر سے آ رہا ہوں. اچھا تو کیا دیا آپ کو؟ کہ مجھے جوتے دیے. دکھاؤ. انہیں گٹھڑی کھولی, جوتے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً وہ جوتے چون لیے اور کہا کہ ایک سودا نہیں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیا سودا؟ انہوں نے کہا جتنا سامان جا رہے ہیں نا مال کا, یہ سارا لے لو, یہ تیرا ہو گیا, اور یہ جوتے مجھے دے دو. ہاں جی. تو یوں کرو کہ میں, اور اگر یہ آپ کو منظور نہیں ہے تو میں گھر سے اور بھی منگوا سکتا ہوں اور آپ کے گھر تک پہنچانے کا انتظام بھی کر دیتا ہوں. اس نے کہا بس وہ تو آج بیچارہ مفلوق الحال تھا, اس نے کہا میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے. انہوں نے کہا جی بس بالکل میرے لیے کافی ہے, اور کسی ضرورت نہیں, بس یہ میرے گھر تک پہنچا دے. نے انتظام کر دیا اور اس نے اپنے جوتے سر کے اوپر رکھے اور اسی طریقے سے پیارا چل پڑا, مطلب حضرت کے خانقاہ کی طرف. جیسے حضرت کے خانقاہ میں قدم رکھا تو دور سے حضرت نے جب دیکھا تو نے فرمایا خسرو بہت سستا سودا کر لیا, خسرو بہت سستا سودا کر لیا. یہ والی بات ہے. تو سستا سودا یہ ہے, اور یہ میدان ایسا ہے کہ اس میں شیخ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے, اس کو فنا فی شیخ کہتے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو تو پھر وہ اس کو فنا فی الرسول کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب اللہ کے ساتھ ایسا معاملہ تو اس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شتاریہ. ہاں جی, یہ شتاریہ کے طرز پر ہیں. ان کے لیے حضرت فرماتے کہ ان کے لیے سپیڈ کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان کو کس سپیڈ پہ ترقی ملے. اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کتنا, یہ جو حضرت بیان فرمائے وہی چیز بیان فرما رہے ہیں. یعنی مطلب جو یہ سپیڈ کوئی لمٹ سپیڈ نہیں ہوتی جو اس قسم کی سپیڈ ہوتی ہے, بہت جلدی جلدی یہ فاصلے پہ ہوتے ہیں, بہت جلدی جلدی فاصلے پہ ہوتے ہیں. ہاں جی. تو یہاں پر وہ حضرت میں یہی پتہ ہے کہ رسد ای خائف در گرد عشق کاسمارا فرش سازد درد عشق. سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ ڈرنے والا بلا عشق کی گرد کو کب پہنچ سکتا ہے,
کیونکہ عشق کا درد تو آسمان کو بھی نیچے گرا کر فرش بنا لیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقام آپ لوگوں سے کچھ اس وجہ سے زیادہ نہیں کہ ان کے اعمال کچھ آپ لوگوں سے زیادہ ہے، ان کے دل میں کچھ ہے، وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ آ گئے۔ صحابہ کرام کو بڑا شوق ہوا کہ معلوم کہ ان کے دل میں کیا تھا، تو ان نے ان کے گھر والوں سے پوچھوایا کہ ان کی کوئی خاص بات کوئی ایسی ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ بولے کیا بات ہے، وہ چیز کیا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں، لیکن یہ رات کے وقت یہ جب مراقبے میں جاتا ہے تو بس اس کے بعد پھر کچھ ان کا منہ سے ایک آہ سی نکلتی ہے، اس وقت کسی جلی ہوئی چیز کی بو آتی ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے پھر؟ ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو تھا، اسی وجہ سے ہم نے صحابہ کرام کے اپنے اپنے ماشاءاللہ یعنی وہ ہیں مقامات ہیں، اور اپنے اپنے وہ ہیں جس کو کہتے ہیں نا اسپیشلائزیشنز ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو اپنا اپنا مقام عطا فرمایا اور اپنا اپنا کام بھی اس سے لیا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا وہ عشق ہی کا تھا، وہ عشق کا مقام تھا، وہ ہے نا نبی کی اتباع۔ شروع کر لیں، اب ذرا سمجھ میں آ جائے گا وہ انشاءاللہ۔ نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے، یہی تو بات ہے ایسی کہ جو سب کو سکھانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا، صحابہ نے جو سیکھا آپ سے کر کے وہ دکھلایا، تبھی تو مشغل راہ ان کی ساری زندگانی ہے، نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے۔ جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے، جو پیکر تھے سراپا صدق کے صدیق کہلائے، جو عشق و سوز سے پر ہے یہی ان کی کہانی ہے، نبی کی اتباع میں۔ یہ حضرت نے خود فرمایا کہ بس میرے خواہش تو یہ ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا مال خرچ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہوں۔ یہ مطلب ظاہر ہے تو اور کیا چیز ہے یہ؟ کامیابی دو جہاں کی ہے، فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پرتھا تھے عمر، فراست سے کہ جن کا کام ہر ایک پرتھا تھے عمر، تھی دور اندیشی ان کی جو وہ دشمن نے بھی مانی ہے، نبی کی اتباع میں۔ فراست کا تعلق جو ہے نا وہ عقل کے ساتھ ہے، اس عقل کے ساتھ جس کو فیڈنگ ملائلہ سے ہوتی ہو، اس
عقل کے ساتھ تعلق ہے، جس کو سر کہتے ہیں. ہاں جی، تو یہ نعمت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقل، تورندیشی، بصیرت اور ظاہر مطلب فراست جو اس ذریعے سے جو حضرت نے کام کیے ہیں وہ تو بالکل عجیب. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس دور میں ان چیزوں کا اندازہ لگانا، جس وقت اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا، یہ کیسی بات ہے. کامیابی دو جہاں کی ہے، حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے. حیا اور جود کے پیکر مجھے عثمان یاد آئے. وفا کے سامنے ان کی جھکی جو حکمراں. یہ دیکھیں الہامی مضمون ہے، اس میں قادر نہیں تھا، اگر میں خود سوچ سکتا تھا تو ہی نہیں. یعنی ان صحابہ کے اپنے اپنے احوال کو اتنے مختصر ایک شعر میں سمیٹنا میرے بس میں نہیں تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین ہے، اللہ پاک کی طرف سے. میں اللہ پاک کی شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ اللہ پاک نے یہ کہلوایا کہ اس میں اب دیکھیں نا عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کیا بات ہے، جوت اور حیا، یہ ان کی پوری زندگی کا ہے کہ پورا حق ہے. الحیا نصف الایمان. ہاں جی، فرشتے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں وہ ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غنی تو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس لوگوں کو بھیجتے تھے. ہاں جی، عثمان غنی ان کو کہتے ہیں. تو جود مطلب جو ہے نا ان کا. تو پھر اس کے بعد وفا ان سے خود بخود نکلتی ہے، جود اور حیا سے خود بخود وفا نکلتی. تو وفا ان میں اتنی تھی کہ انہوں نے صرف 2 حدیثوں پر عمل کے لیے اپنی جان کٹوائی. یہ 2 حدیث شریفت ہے. ہاں جی، اس پر عمل کے لیے اپنے جان کو کٹوا دیا. کیسے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا تمہیں ایک قمیص دی جائے گی، لیکن کچھ لوگ تم سے اس کو اتروانا چاہیں گے تو اس کو اتارنا نہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ اس کا مطلب یہ نکلتا کہ جو مجھے خلافت مطلب دلوائی گئی ہے تو یہ وہ قمیص ہے، اور جو لوگ زبردستی اس کو لینا چاہتے ہیں تو مجھے منع کیا گیا کہ میں اس کو نہ دوں. تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ خود بخود سرنڈر کرنے کے لیے، حالانکہ حضرت کو کیا پرواہ ہوتی، مطلب دے دیتے، لیکن چونکہ منع کیا گیا تھا لہٰذا مجبور تھے، دے نہیں سکتے تھے، خود اپنے مرضی سے نہیں دے سکتے تھے. اچھا، اب صحابہ بھی موجود ہے، خود بھی مطلب یعنی صاحب ثروت ہے، اپنے لیے گارڈ کا بندوبست بھی کر سکتے، سب کچھ کر سکتے تھے. لیکن حسنین کریمین اجمعین نے جو ان کے اس پہ ڈیوٹی پہ مقرر تھے، یعنی اس کے حفاظت کے گیٹ پر تھے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی طرف سے قتال کی اجازت دے دے، مطلب اگر کوئی آتا ہے تو ان کو ہم قتل کریں. تو عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں ایک دفعہ اگر قتال شروع ہو جائے گی آپس میں، پھر وہ قیامت تک رکے گی نہیں، اور میں اس کا ابتدا کرنے والے نہیں بننا چاہتا. اب بتا دیں کیا بات ہے. یعنی خلافت مجبوری ہے نہ دینا، ان کی مجبوری ہے، اور قتال نہ ہونے دینا ضروری تھا ان کے مطلب بقول ان کے اپنے لیے. اب ان دونوں کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ شہادت. اور اس پر مطلب خواب بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت کی کہ اس سے میرے حالات ہیں. فرمایا کیا آپ پسند نہیں کرتے کہ آج ہمارے ساتھ افطار کر لیں، روزے سے تھے، کیا آپ پسند نہیں کہ آپ ہمارے ساتھ افطار کر لیں؟ تو اس وقت جو مطلب یہ شہادت ہو گئی. تو یہ مطلب یہ دیکھیں نا، یہ نا حیا اور جود دونوں مل کر اس سے وفا بنی ہے. اور وہ وفا 2 احادیث شریفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات مبارک کے ساتھ اتنی وفا کی اپنی جان تک گنوائی، لیکن ان کو نہ چھوڑا. جیسا جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ نے چنٹا کو تھاما ہوا تھا، ہاں جی، ایک ہاتھ کٹ کیا، دوسرے آدمی نے دوسرے ہاتھ سے اس طرح وہ کر لیا، پھر وہ شہید ہو گئے. ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ وفاداری ہے.
آنی ہے نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے. شجاعت علم میں آگے علی کا نام رہتا ہے. قلم ہے ہاتھ میں دشمن پہ تلوار بھی چلانی ہے نبی کی اتباع میں کا. صاحب سیف و قلم یہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ قلم والے بھی ہو اور صاحب سیف بھی ہو. جو صاحب سیف ہوتا ہے اکثر صاحب قلم نہیں ہوتا, جو صاحب قلم ہوتا ہے اکثر صاحب سیف نہیں ہوتا. ہاں جی, لیکن علی رضی اللہ عنہ کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہے. صاحب قلم بھی زبردست کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شعر ہوں, علی اس کے دروازے. ہاں جی, اور صاحب سیف بھی ایسے تھے کہ ہاں جی شجاعت مطلب وہ مثالی تھی. کامیابی دو جہاں کی ہے. صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی. صحابہ اہل بیت و امہات المؤمنین سب کی محبت دل میں ہو نسبت رسول کی جس نے پانی ہے نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی. یہ در وہ ہے کہ جس در کی جبرائیل نے دربانی. شبیر بن ایک خدا کے آپ کی عظمت کس نے جانی ہے نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. نبی کی اتباع میں کامیابی دو جہاں کی ہے. یہ اصل میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی تشریح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں یہود میں 71 فرقے تھے, نصارہ میں 72, میری امت میں قریب 73 ہو جائیں گے, لیکن صرف ایک نجات پائے گا. پوچھا گیا کہ وہ کون سے ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع جو ہے وہ ما انا کے لیے ہو گیا, و اصحابی یعنی اب سے اس کے صحابہ کے. تو یعنی گویا کہ اور صحابہ کی تینوں قسمیں بھی آ گئیں, یعنی عام صحابہ, اہل بیت اور امہات المومنین. پھر صحابہ کا جو پورے جماعت کا نچوڑ جو ہے وہ خلفائے راشدین ہے. خلفائے راشدین کی اپنی اپنی گویا کہ مطلب وہ بھی آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہو تو بہرحال اس میں ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ولی را ولی میں شناست, ولی کو جانتا ہے. نبی را نبی میں شناست, نبی کو جانتا ہے. خاتم النبین را خدا میں شناست, کہ خاتم النبین کو تو صرف خدا جان سکتا ہے, کیوں خاتم النبی تو ایک ہوتا ہے, تو ان کا ہمسر تو کوئی ہے نہیں, لہٰذا ان کو کوئی اور نہیں معلوم کر سکتے کہ ان کا مقام کیا ہے. ان کا مقام صرف اور صرف اللہ پاکی کو معلوم ہے, جس کو مظاہرہ مطلب جو جس کے وہ بندے ہیں. باقی کسی کو مطلب آپ سے سب کا مقام کا پتہ معلوم نہیں ہو سکتا. ہاں جز مگر قائد عنایت ہے رو کس جہاں وہ ای روش آزاد شو. مگر سوائے اس کے کہ نور حق کی توجہات اس زائد کی طرف مبذول ہو اور اسے بشارت دے کہ دنیا سے اور دنیا کی اس روش سے آزاد ہو کر اور راہ عشق میں اپنے آپ کو فنا کر کے واصل بحق ہو جاؤ. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس میں گویا اپنا سب کچھ فنا کر کے عشق کی وادی میں قدم رکھے تو پھر بات بن جائے. اسکشے خود وزدشے خود باز رہ کہ سوئے شہ یافت آن شہ باز رہ.
اے اپنے جبر و اختیار سے باز رہو، کیونکہ پیشگاہ حق کی طرف وہ شہباز رہ پاتا ہے جو جبر و اختیار کے علاج سے بلند رہ کر اڑتا ہے۔ ہاں جی، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ یہ جبر و اختیار والا جو معاملہ ہے نا، یہ کافی 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 پیچیدہ والی بات ہے نا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں سے اوپر اوپر جاؤ، اس میں اپنے آپ کو نہ پنساؤ، کیونکہ عاشق جو ہوتا ہے وہ کسی اور چیز کو نہیں دیکھتا، وہ صرف اپنے معشوق کو دیکھتا، باقی اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، یہ والی باتیں وہ نہیں دیکھتا۔ ہاں جی، وہ مطلب حکم دے، عاشق حکم دے تو پھر اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس طرف ہے کہ اپنے جبر و اختیار سے باز رہو، کیونکہ پیشگاہ حق کی طرف وہ شہباز رہ پاتا ہے جبر و اختیار کے علاج سے بلند ہو کر پڑتا ہے۔ یعنی قش یعنی لاغری کے بعد فربہ ہونا اپنے اختیار کی بات نہیں، طبع و مزاج کی اضطراری تحولات کا نتیجہ ہے، اس لیے کنایہ ہے جبر سے۔ اور دش یعنی خود آرائی اپنے اختیار کی بات ہے، اس لیے کنایہ ہے اختیار سے۔ فرماتے کہ تم اپنے آپ کو مجبور محض سمجھ کر طاعت و عبادت سے معطل نہ رکھو، اور طاعت کے ذریعے قرب حاصل کرنے پر اپنے آپ کو مختار بھی نہ سمجھو، بلکہ ان دونوں غلط راستوں سے الگ رہ کر جباری حق سے مجبور و اختیار حق کے ساتھ مختار رہ کر قرب حق حاصل کرو۔ آگے خود اس مجمل کی تفسیر یوں فرماتے ہیں، یعنی کیا عجیب تشریح فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں میں پنستا ہے وہ اصل میں ابھی عشق کی راہ پہ نہیں چلا۔ جو ان چیزوں میں پنستا ہے کہ میں مطلب جو ہے نا وہ مجبور ہوں یا میں مختار ہوں، وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں، اس کی طرف اس کی نگاہ ہی نہیں جاتی۔ ہاں جی، مثلا مجنون جو ہے وہ کیا یہ سوچ سکتا تھا کہ میں اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، کبھی مطلب کس چیز کی اجازت ہے کس کی نہیں، مطلب وہ تو لیلا پہ فدا تھا، لہٰذا اس کے لیے یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ تو اسی طریقے سے مطلب وہ جو کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مجبوری محض سمجھ کر طاعت و عبادت سے معطل نہ رکھو، اور طاعت کے ذریعے قرب حاصل کرنے پر اپنے آپ کو مختار بھی نہ سمجھو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یوں کہہ سکتے ہو کہ اپنے اختیار کردہ اعمال پر اپنے ناز بھی نہ کرو، یعنی مختار سمجھتے ہو تو ناز بھی نہ کرو، میں کیا کر سکتا ہوں، مطلب وہ جو اور جو کر سکتا ہوں وہ بھی اسی کا فضل ہے۔ حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضرت آدم بن نور رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان کو سید زادے کہتے تھے، سید زادے یہ جو آپ کے معارف ہے لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں گے، یہ جو آپ کے معارف ہے لوگوں کو سمجھ میں آ سکیں گے؟ تو حضرت نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو آپ کا ہی فیض۔ ہاں جی، تو نے کہا نہیں تو خود ہی اس قابل ہے، تو خود ہی اس قابل ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا حضرت وہ بھی آپ ہی کا فیض ہے، وہ بھی آپ ہی کا فیض ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات ہے کہ جو انسان کر رہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہاں جی، ای کشو دش ہست جبرو اختیار از ورائے ای دو آمد جذب یار، استغفر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قش اور دس یعنی جبر اختیار ہے، اور ان دونوں سے ماورا محبوب حقیقی کشش ہے۔ آگے پھر کیسے چلتا ہے، یعنی جذب جو ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو کراس کر دیتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اس میں نقطہ نکالنے کی بات ہے، اس سے میرے خیال میں نقشبندی سلسلے کا بھی کافی اندازہ ہو جائے گا۔ جذب جو ہے یہ نفس کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نفس کو باندھنے کے لیے۔ کیوں؟ جذب ہوتا ہے عشق سے، ٹھیک ہے نا، عشق سے مطلب پیدا ہوتا ہے جذب۔ تو نتیجتاً نفس جو ہمارے اندر ہے اور ہماری رگ رگ کو باندھا ہوا ہے، ہماری رگ رگ کو باندھا ہوا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ تو بڑا مشکل ہے، اس کے ساتھ تو مقابلہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ ایک تار کھینچیں گے دوسری طرف سے وہ آ جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو جذب والا طریقہ ہے وہ اصل میں گویا کہ اپنا کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں اس سے نکلنا ہے، کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں اس سے نکلنا ہے، وہی جو حضرت فرما رہے ہیں۔
تو آپ ایک دفعہ اس سے نکل جائیں، بے شک تھوڑی دیر کے لیے نکلیں، لیکن نکلے تو صحیح. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں ذرا تھوڑا سا باہر. میں اس کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک اور سائنسی مثال. نیوٹن نے کہا تھا، یہ اس کے سائنسدانوں کے بھی ملفوظات ہوتے ہیں نا یہ نیوٹن کا ملفوظ ہے. ہاں جی، نیوٹن نے کہا تھا کہ مجھے آپ کھڑا ہونے کی جگہ دے دیں زمین سے باہر، تو میں لیور کے ذریعے سے پورے زمین کو اٹھا سکتا ہوں. کیسے؟ کیونکہ لیور جتنا لمبا ہوگا تو فلکرم کے اوپر اس کا جو وہ بلے وہ چھوٹا ہو، فلکرم کا یہ حصہ اگر چھوٹا ہو اور وہ حصہ لمبا ہو تو اس میں میکینیکل ایڈوانٹیج پھر بہت بڑھ جاتا ہے. مطلب تھوڑے سے زور سے بھی بہت بڑی چیز کو آپ اٹھا سکتے ہیں اگر لیور لمبا ہو. کیوں یہ بڑے بڑے پتھروں کو نہیں اٹھاتے یہ لوگ اس طرح جبل کے ساتھ اٹھاتے ہیں نا؟ تو اس وہ کیسے اٹھاتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ایک پتھر کے اوپر وہ جبل رکھتے ہیں، اس کو جو ہے نا وہ سرا چٹان کے حوالے کر لیتے ہیں اور دور مطلب جو ہے نا وہ جو لمبا ہوتا ہے وہاں زور لگاتے ہیں تو مل جاتا ہے. تو یہ مطلب اصول ہے. تو نیوٹن نے کہا تھا کہ مجھے باہر کھڑا ہونے کی جگہ دے دو، کیونکہ میں زمین سے باہر تو کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر کھڑا ہونے کی جگہ ہوتی اور لیور اتنا لمبا ہوتا اور مضبوط ہوتا تو میں اس زمین کو بھی اٹھا سکتا تھا. اس نے صرف اصول سمجھانے، لیور کے پرنسپل کو انہیں سمجھانے کے لیے کہا تھا. تو یہ جذب جو ہے اس قسم کی چیز ہے کہ آپ اپنے آپ سے باہر نکل جائیں، جو اپنے آپ نے آپ کو باندھا ہوا ہے نا اس سے نکل جاؤ. تھوڑی دیر کے لیے جب آپ نکل جاؤ گے تو آپ کو نفس کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اس وقت آپ اس کو باندھنا شروع کر لیں. آپ اس کو باندھنا شروع کر لیں. یہی سلوک ہے، یہی سلوک طے کرنا ہے. لیکن اس موقع کو اگر ضائع کیا اور دوبارہ نفس فعال ہو گیا پھر مزے کرو، پھر نہیں ہوا. باندھا بھی نہیں جا سکتا، مطلب ظاہر ہو تو یہ اس کے لیے پرنسپل ہی جذب والے یہی ہے. ہاں جی، تو یہ بہت پاورفل پرنسپل ہے، لیکن درمیان میں اگر کوئی رہ جائے نا تو پھر تو ظاہر اس کی اپنا قصور ہے، غلطی اس کی اپنی ہے. تو یہ کش اور دس جبر و اختیار ہے، ان دونوں سے ماورا محبوب حقیقی کی کشش ہے. آگے پھر کس سے چلتا ہے یہ دوسرا مطلب جو ہے نا وہ گیا حکایت نمبر 91 دفتر پنجم حصہ دو. رسیدن زن بخانہ و جدا شدن زاہد از کنیزک، بی بی کا گھر پہنچنا اور زاہد کا لونڈی سے الگ ہونا. اب اس کا قصے کا دوسرا رخ آ رہا ہے. چو رسیدہ زن بخانہ در کشاک، بانگے در در گوش اینشا در فتات. جب عورت پہنچی تو اس نے دروازے کی زنجیر نہیں چڑھائی تھی. کولا اور دروازے کی آواز سن کر دونوں غریقان وصل کے کان میں پڑی. آکنی زگ جست آشف تاز ساز مرد بر جستو ستاد اندر نماز. وہ لوگ جو گھبرا کے اٹھی بستر باجے سے بھی اور زیادہ پریشان اٹھی اور مرد زائد بھی اچھل پڑا اور فور مسئلے پر جو پاسی بیچارہ کر نماز میں جا کھڑا ہو گیا. مطلب سکھانے کے لیے وہ لوگ جماعت سے گھبرا کر اٹھی، زائد بھی اچھل پڑا اور نماز میں جا کھڑا ہو گیا. زن کنی ذکرا بجولی دا بدید درہم و آشفت دنگ و مرید. عورت نے جو لونڈی کو الجھے ہوئے بالوں سے اور گڑبڑا پریشان و حیران اور سلیقہ لباس کے اصول شکن ایک حالت سے دہکیل کر نکالی ہوئی دیکھا. شوئی خود را دید قائم در نماز در گما افتاد زنزاں احتراز. اور اپنے شور کو نماز میں کھڑے تو اس حرکت سے شبہ میں پڑ گئی. یعنی احتزاز کے معنی جنبش کیا، جیسے زلزلہ میں زمین کی جنبش، ستارے کا غروب کے وقت ڈبڈبانا، جانور کا چلتے میں حرکت کرنا. فارسی میں لفظ خوشی کی حرکت میں استعمال ہوتا ہے. یہاں زائد کی حرکت نماز سے مراد یعنی حرکت سے جو لونڈی کو جولیدہ منہ اور پریشان دیکھا جو صحبت و ملائبت کی نمایاں علامت ہے. ادھر زائد صاحب مصروف نوافل نہ تو اسے زائد کی نماز پر شبہ کی محض مکاری کی نماز ہے. اس لیے شویرہ برداشت دامن بے خطر دید آلو دامنی خسیا و ذکر. اس نے بلا تعمل شور کے تہمت کا دامن اٹھایا تو اسے اور ذکر کو منی سے آلودہ پایا. از ذکر باقی نطفہ میں چکید ران و زانو گشت آلودہ پری. جس وقت ذکر سے باقی نطفہ ٹپک جس سے ران اور زانو آلودہ اور ناپاک ہو رہے تھے. برسرش زد سیلے و گفتے مہین خسیہ بر مرد نمازی باشدین. اور نے اس کے سر پر چانٹ لگا ہوا کہ حقیر آدمی کیا نمازی مرد کے یہ ناپاک و آلودہ خسیہ ہوتے ہیں. لائے کہ ذکر و نماز است این ذکر وائی
چنی راں زہار پر گزر، کیا ذکر نماز کی اطاعت کے لائق ہے؟ اور ایسی پلیدی سے بری ہوئی ران و شرمگاہ، یعنی عورت اپنے بدکار شوہر کو پٹکار رہی تھی کہ نماز تو اپنے شرمگاہ کو پاک رکھتا ہے، جیسی تیری حالت ہو رہی، کیا نماز کے لائق ایسی حالت ہے؟ نام پر ظلم و فسق و کفر کین لائق است انصاف و اندر یمین، عورت کہہ رہی کہ کچھ انصاف تو کر، کہ کیا تو ایسے بدکار آدمی عمل نامہ جو ظلم و بدکاری و کفر کینہ سے لبریز ہو قیامت میں دائیں ہاتھ کے اندر آنے کے لائق ہے؟ یعنی زائد اس کی بیوی کا کسے آتا ہے؟ بیوی کا ایک آخر قول مولانا روم کے اس قول سابق کا معید ہے کہ ای چونی نامہ کے پر ظلم و جفاز کیا خود در ورخور آ دستے پاس، اس بیان کی تائید کے جس میں عمل نامہ کے دائیں بائیں ہاتھ میں آنے کا باس ہے قصہ مذکور ہوا. یعنی اصل میں ساری بات تھی کہ مطلب تو جو اپنے اعمال ہے اس کو دیکھو کہ تمہیں دائیں ہاتھ میں عمل نامہ مل سکتا ہے. مطلب یہ گویا کہ ساری بات اصل میں ایک باتیں کیوں کر رہے ہیں حضرت؟ اس پر بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیے جو اس قسم کے ذرا تھوڑے سے وہ ہے نا مطلب خشک مزاج والے، وہ اس پر انہوں نے اعتراض کیا کہ کیا طریقہ ہے مطلب سمجھانے کا. اس کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو تو اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اولیاء اللہ کی جنم ہو، ان کے مقام کو بتانا اور مطلب ان کی دفاع کرنا، یہ حضرت کا بہت بڑا کام ہے. تو حضرت نے مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی مطلب لکھا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ حضرت میں چونکہ اخلاص تھا اور خود ان کا ذہن پاک تھا، لہٰذا وہ ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے تھے. اور ہمارے اندر ذرا گڑبڑ ہوتا ہے، لہٰذا ہم متاثر ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. حالانکہ حضرت کا منشا صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اتنا واضح کر کے بتا دیا جائے کہ کوئی بھی اس کا انکار نہ کر سکے. اب دیکھو وہاں والا نامہ والی بات تھی نا، تو اس پہ بات ہو سکتی تھی نا کہ مطلب کیا ہے، مطلب کیا. اب اس پہ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یعنی مطلب دیکھو رزلٹ بالکل صاف صاف نظر آ رہے ہیں نا کہ اگر تو اس طرح کر رہے تو پھر کیا نماز اس کے لیے ٹھیک ہے؟ جس کو ایگزیجریشن کہہ سکتے ہیں آپ، بھلے ایگزیجریشن کے انداز میں، کیونکہ دیکھیں جب تک کوئی چیز میگنیفائی نہیں ہوتی. یہ میرے پاس موبائل پر میگنیفائنگ گلاس ہے، تو جب کوئی میں لٹریچر پڑھتا ہوں میڈیکل تو وہ تو بہت باریک لکھا ہوتا ہے، تو میں اس کو میگنیفائی کر کے پڑھتا ہوں کیونکہ ظاہر ویسے میں نہیں پڑھ سکتا، انہوں کیسے میں نہیں پڑھ سکتا، تو میں اس طرح کرتا ہوں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اگر میں کوئی چیز پڑھوں گا تو میں میگنیفائنگ گلاس سے اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ مجھے نظر آنے لگے. ہاں جی، تو یہی بات ہے کہ بعض چیزیں اتنی بڑی ہوتی ہیں ان کو چھوٹا کر کے دکھانا پڑتا ہے، یہ تنزل ہے. اور بعض چیزیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ ان کو بڑا کر کے دکھانا ہوتا ہے، یہ عروج ہے. مطلب یہ کہ وہ مطلب ایسا. تو یہاں پر یہ والی بات ہے کہ اس میں مطلب اس چیز کو جو کہ ذرا مبہم تھا، واضح نہیں تھا، اس کو واضح کرنے کے لیے بہت ہی فاش نہ فاش اور چیز ہے، فاش اور چیز ہے. آج فاش کیا مطلب بالکل واضح کیا تاکہ مطلب بالکل یعنی ڈیٹ کلیئر ہو جائے، سب کچھ واضح طور پہ نظر آ جائے. تو یہ اس کے لیے یعنی صوم و صلات والوں کا عمل نامہ تو دائیں ہاتھ میں آنا چاہیے، لیکن کیا ایسی نماز پڑھنے والوں کا عمل نامہ بھی دائیں ہاتھ میں آنے کا لائق ہے؟ جیسے زاہد پڑھ رہا ہے اور عنوان کے ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ زاہد اس وقت مسئلے پر کھڑا ہوا گویا بزبان حال اپنے عابد ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، مگر لمحہ بھر جو اس کی حالت تھی اور اب زیر ازار اس کی جو کیفیت ہے اس کا اس دعویٰ سے کچھ مناسبت نہیں. آگے مولانا رحمۃ اللہ سے عبارت کے عنوان کی تفسیر فرماتے سبحان اللہ. گرب پرسی گبر راں کھائی سا آسما آفریدہ کی سوئیں خلق جہاں. اگر تم کسی کافر سے پوچھ کہ آسمان اور یہ مخلوقات عالم کس نے پیدا کیے، گوئے دی ہاں آفریدہ آ خدا اس کافری نشبر خدایش گواس، تو وہ کہے گا یہ سب اشیاء خدائی کی پیدا کی ہوئے جس کی خدائی پر حلقت گواہ ہے. کفر و ظلم و استم بے سیار او ہست لائق باچنی اقرار او. تو کیا اس کا یہ کفر اور ظلم و ستم کثیر اس کے ایسے اقرار کے باوجود زیبا ہے؟ ہست لائق باچنی اقرار راز آفزی حتوا کردار کاس. کیا ایسے درست اقرار کے ساتھ وہ رسوائیاں اور ناقص کام لائق ہیں؟ قرآن میں موجود ہے، قرآن پاک میں بہت جگہ پہ موجود ہے کہ ان سے پوچھو، اگر ان سے پوچھو کہ کیا سب کچھ کس نے پیدا کیا ہے تو کہیں گے اللہ نے، تو کہو الحمدللہ. اچھا اب اس کی تو ہے مطلب
یہ تو بتایا کہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے اوپر جو ہے مطلب جو حکم وہ نافذ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ یہ ہے کہ ان کو ایسا ہوگا، ان کو ایسا ہوگا، ان کو ایسا، یعنی کہ اس کہنے سے ان کی معافی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہے، ان کا عمل اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ صرف جو ہے نا مطلب مجبور ہے اس طرح کہنے پر کہ اس سے انکار نہیں کر سکتے. تو ان کے اس اقرار کو اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے لوگ کے لیے کہ دیکھو وہ کہیں گے اس طرح، لیکن پھر بعد میں اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہ نتیجے تک نہیں پہنچتے، اس نتیجے تک نہیں پہنچتے. تو یہاں پر حضرت نے مطلب یہ چیز ہے وہ ہے کہ پورا قصہ اس طرح بیان کیا تھا کہ اگر تو نماز کے لیے کھڑا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں تھی، یہ جو تو کر رہا ہے اس کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. فعل اون کردہ دروغا کول را تاشدو لائک عذاب ہول را، اس کے فعل نے اس کے کول کو جھٹلایا حتیٰ کہ ہولناک عذاب کا مستوجب ہو گیا. پس دروغ آمد زر سر تر پائے او کہ دروغش کرد ہم آزائے او. حدیث شریف موجود ہے، ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، اور میرے خیال میں اس قسم کا غالباً کسی اور صحیح کتاب میں بھی ہے. وہ یہ ہے کہ جو 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو گرمایا جائے گا، 3 قسم کے لوگوں سے. پہلے ان میں عالم ہے، سخی ہے اور شہید ہے. تو اللہ پاک ان سے پوچھے گا عالم سے کہ میں نے تجھے علم دیا، تو نے اس کا کیا کیا؟ تو کہے گا کہ اللہ میں دن رات تیرے لیے علم کو پھیلاتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا. اللہ پاک فرمائے نہیں، میرے لیے نہیں، اس لیے کہ تجھے عالم کہا جائے. فرشتے بھی گواہی دیں کہ ہاں اسی لیے تھا کہ مطلب جو ہے نا اس کو عالم کہا جائے. اللہ پاک فرمائے جو کہ میرے لیے نہیں کیا تو جہنم میں جاؤ. ہاں جی. پھر اس طرح جو سخی ہوگا، سخی کے ساتھ بھی اس قسم کے الفاظ، پھر شہید کے ساتھ بھی ایسا کہ تم اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اب اس میں مطلب یہ کہ گویا کہ ان کا قول جو ہے، ان کا نیت اس کو نگیٹ کر رہا ہے. قول تو یہ کہہ رہا ہے میں نے کیا تیرے لیے، لیکن نیت یہ بتا رہی ہے کیونکہ اللہ پاک ہی نیت کو جانتا ہے نا. انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کو تو اللہ کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو یہ جو ہے نا اللہ پاک نے فرمایا تو اللہ پاک کے کہنے سے پھر فرشتوں نے بھی کہا. ہاں جی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ والی بات ہے. بس وہ سر سے پاؤں تک جھوٹا نکلا کیونکہ خود اس کے اعضاء نے بھی اس کی تکذیب کی، اور وہاں اعضاء تو گواہی دیں گے نا. یہ منافق دل کا کافر جب زبان سے اپنے اسلام کا اقرار اس کے اعضاء سے ہماری کفر سرزد ہوتے ہیں تو گویا اعضاء اس کی زبانی اقرار کی تکذیب کرتے ہیں. تو یہ تو دنیا میں اس کے اعضاء کی گواہی جو صاحب اعضاء کے خلاف دے، آگے قیامت میں ان کی گواہی دینے کا ذکر فرماتے. روز محشر ہر نہا پیدا شود، ہم جو خود ہر مجرم رسوا شود. اس طرح قیامت میں ہر مخفی واردات ہو جائے گی، ہر گناہگار آپ سے آپ رسوا ہو جائے گا. دست و پا بدہ گواہی با بیاں بر فسادی او بپیش مستعان. ہاتھ پاؤں خدا تعالیٰ کے سامنے جسے مدد طلب کی جاتی ہے اس مجرم کی خرابی پر مدلل گواہی دیں گے. دست گویا منچونی دزدید ام، لب گوید منچونی بوسید ام. وہ ہاتھ کہ میں نے یوں چورے کی، لب کہے گا میں نے یوں بوسہ لیا. پائے گوید من شد ستمتا منام، فرج گوید من بک دستم زنا. پاؤں کہے میں ناجائز مقاصد کی طرف گیا ہوں، شرمگاہ کہے گی میں نے زنا کیا ہے. چشم گوید غمزہ کر دستم حرام، گوش گوید چید امسول کلام. آنکھ کہے گی میں نے حرام تر سے اشارہ کیا، کان کہے گا میں نے بری بات اخذ کی ہے. یعنی اعضاء کی گواہی میں جو بحشر میں دیں گے، اللہ فرماتے ہو یوم یشر اعداء اللہ الی النار فہم یوزون حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا یعملون. اور جس دن دشمن خدا دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، پھر وہ دوزخ کے جمع ہونے کے انتظار میں روکے جائیں گے یہاں تک کہ دوزخ پر جمع ہوں گے. تو جیسے عمل یہ لوگ کرتے ہیں ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کے گوشت و پوست کے خلاف گواہی دیں گے. پس درو غائد زسرتا پائے خواہش چوں گواہی می رہت اعضائے خواہش. پر جب اس کے خود اعضاء اس کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے تو وہ خود سر تاپا جھوٹ ثابت ہوگا. آنچو آنکھا در نماز بافرو از گواہی خصے شد از رخ شکر درو. جیسے کہ پر نور نماز کے اندر خصے کی گواہی سے زائد کے بناوٹ جھوٹ ثابت ہو گئی. زائد کے مذکور بالغ حصے کی طرف اشارہ ہے. نماز کے پر نور اصل بات کے لحاظ سے کہا ہے، خاص زائد کے اس وقت کی نماز کو نہیں کہا کیونکہ تو پر نور ہونے کے بجائے پر ظلمت تھی. یہ نماز کا کام تو پر نور ہونا ہے نا. نماز اصل مقصد اس کے نور سے بھرنا ہے، اور اصل نہیں تھا، جھوٹ تھا. پس چنا کن فعل کان خود بے زبان باشد اشہد گفتنو عینی بیان. پس تم ایسا نیک فعل کرو کہ وہ فعل خود ہی زبان کے بغیر قول اشہد و عیاں بیان ہو. اشہد کے معنی میں گواہی دیتا ہوں، ہر فعل بزبان حال کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نیک آدمی. بزبان حال
یہ بھی لفظ یہی ہے، بزبان حال سے مراد یہی ہے کہ اس کا جو حال ہے وہ قال کے بالکل مطابق ہے. اس کا جو حال ہے وہ قال کے بالکل، یعنی قال جو ہے نا بزبانی مطلب وہ ہے، مطلب جو ہے نا وہ ہمارا، اور حال جو ہے نا وہ جو عمل ہے، وہ جو ہمارا عمل ہے اس کے مطابق ہے. تو مطلب ہمارا جو حال ہے وہ اس پہ گواہ ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. تاہمتن عضوت اے پسر گفت باشد اشندر نفع ضر، تاکہ اے جی تیرے جسم کا جوڑ جس سے افعال صادر ہو ہر نفع و ضرر میں پہلے ہی کہہ دے کہ میں اس شخص کے نیک ہونے پر گواہی دے رہا ہوں. یہ ترجمہ اس صورت میں کہ عضوت ہمتن عضو کا بدل ہو. اگر ہمتن عضوت کی تاکید ہو تو ترجمہ یوں ہوگا کہ ہر جوڑ ہمتن زبان ہو کر اشہد کہہ دے. ہمتن زبان یعنی پورا تن ایک زبان بن جائے. ہمتن بگوش بھی ہوتا ہے نا، تو ہمتن بزبان بھی ہوتا ہے. ہاں جی. رفتنی بندہ پہ گو خواجہ گواز کہ منم محکوم ای مولا ماس، غلام کا اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلنا اس بات کی شہادت کہ میں غلام ہوں یہ ہمارے آقا ہے. یہ فعل شہادت دینے کی مثال ہے. غلام کا آقا کے پیچھے چلنے کے ایسا فعل جو غلام کے حق میں شہادت دیتا ہے کہ اس نے اپنا مطلوب کا آقا اور واجب الاتباع مانا ہوا ہے. جیسے ایک آدمی تمام احکام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے تو اس کے اتباع خود اس کے مسلم اور مومن ہونے پر شاہد ہے. اگر وہ اپنے منہ سے مسلمانوں کا دعویٰ نہ بھی کرے، برخلاف اس کے اگر ایک آدمی بتوں کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے تو اس کا کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، اگرچہ وہ گلا پاڑ کر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے. عمر باکاری تقبا گفتاری بے کردار بو بعد ازیں گردار بو گفتار میں باعث شدن. غرض خدا پرست ہونے کا حق یہ ہے کہ محبوب خدا سے کا کامل اتباع کیجیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم گزشتہ ایام ایسے عمل سرزد کو جو تمہارے ایک مسلمان متورع ہونے کے خلاف گئے تو اس سے آئندہ توبہ کرو، اور ایسا عمل ہے جو تمہارے نیک و صلاح پر شاہد ہوں. گر سیاہ کر دی تو نامائے عمر خوش توبہ کن زہاں کی کردستی و پیش. اگر تم اپنے عمر کا عمل نام ایسے عمل سے کالا کر لیا ہے جو تمہارے خلاف شہادت دے تو ان عمل سے جو پہلے کیے گئے ہوں توبہ کرو. تصوف کا پہلا قدم توبہ ہے. اس وجہ سے ہمارے مشائخ تو بیعت میں ہی توبہ کروا دیتے ہیں، مطلب یہ بیعت ہی میں توبہ کروا دیتے ہیں تاکہ جو ہے نا یہاں سے ابتدا ہو جائے. عمر گر بگزشت بے خش اے دمست آب توبہ اش دہ اگر او بے نمس. اگر عمر گناہوں میں گزر تو بھی مایوس ہونے کی بات نہیں. عمر کے درخت کی جڑ یہ موجودہ سانس ہے، اس جڑ کو توبہ کا پانی دو. اگر وہ تری سے خالی ہے، سانس کو بھی توبہ استغفار میں صرف کر دو تو تمام سابقہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بیخ عمرت راہ دہ آب حیات تا درخت عمر گردد باس بات. اپنی عمر کی جڑ کو توبہ انابت کا آب حیات دو تاکہ تمہاری عمر کا درخت سر سبزی و شادابی میں پائیدار ہو جائے. بقول صاحب ہرچ از عمری گرانی صرف غفلت می شود می تواں یکسو در ملکی استغفار یافت. یعنی اگرچہ غفلت میں ساری زندگی گزر گئی لیکن کم از کم یہ ایک صبح جو ہے نا یہ تو کم از کم استغفار میں گزار دو. جملہ ماضی بازی نیکو شود زیر پارینا ازی گردد چکن. یعنی تمام گزشتہ خرابیاں اس سے اچھی ہو جائیں. گناہوں کا پرانا زہر سے قند کے مانند شیرین بن جائے گا. سیئات ترا مبدل کرد حق تاہما تات شون نامہ سبق. تمہارے گناہ کو حق تعالیٰ نے نیکیوں میں بدل لیا تاکہ وہ سابق گناہ اطاعت بن جائے. اولئک بدل اللہ سیئاتہم حسنات. پس وہ لوگ ہیں جن کو گناہوں کے حق تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تفسیر مدارک میں لکھا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ارتکاب معاصی کے بعد اتانی محاسن کی توفیق بخش دیتا ہے یا معاصی کو توبہ سے مٹا دیتا ہے. اس کا میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک شخص گناہ گار ہے اور گناہ گاری میں اس نے بہت غلط کام کیا ہے. اب اچانک کسی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں اور ندامت کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے. اس توبہ سے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ یوں کرتا ہے کہ وہ جو اپنی اسپیشلائزیشنز ہیں اس کی وہ سارے کے سارے نیکیوں کے حوالے کر دیتا ہے. بس یہ کوئی جنرل توبہ کرتا ہے تو جنرل ہونے کی وجہ سے اس نے جتنے نقصانات کیے ہیں وہ اب خوبی میں بدلے جائیں گے. مطلب اب اس کو استعمال کرے گا اچھائیوں میں. کوئی ڈاکٹر توبہ کرتا ہے تو پہلے ڈاکٹری کی وجہ سے اس نے جو جرم کیے تھے اب ڈاکٹری کو استعمال کرے گا خیر کے کاموں کے لیے. کوئی استاد توبہ کرتا ہے تو پہلے مطلب یہ نا اس نے اپنے استاذی کی وجہ سے جو گناہ کیے تھے وہ اب جو ہے نا مطلب اس کو
استعمال کرے گا. تو یہ مطلب میں نے فرما دیا. ان کی جگہ ایمان اطاعت نیکی ثبت کر دے. یہ مراد نہیں کہ گناہ بعین ہی نیکی بن جاتا ہے. یہ اکثر بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. مولانا بارو فرماتے کیسے یہ اس اعتبار سے کہ اسماء حق میں سے ایک اسم کی مظہر ہے اور مصبح حق ہے، حسن ہے، اور اس اعتبار سے اس میں کوئی قبح نہیں، مگر اس سے حکم شرع کی مخالفت کا وجود وقوع ہوتا ہے تو اس لحاظ سے کبھی ہے. پر جب اس سے توبہ کی جاتی ہے اور مخالف شرع کو ترک کیا تو اس سے صحیح کا قبح زائل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے خالص حسن پر قائم رہتا ہے. یعنی آگے توبہ استغفار کی تعریف پر جس سے سیئات مبدل بحسنات ہو جاتی ہیں. خواجہ توبہ نسوہی خوش بطن کوشش کن ہم بجاؤں ہم بطن، میاں تہ دل سے توبہ کر، اچھی طرح آمادہ ہو جا. ایسے توبہ کرنے کی کوشش دل و جان سے بھی اور اپنے جسم سے بھی کر. یعنی دل سے کوشش تو یہ ہو کہ آئندہ پھر اس گناہ کا ارتکاب تو بشکلی نہ ہونے پائے، اور توبہ پر کام لینے کا مصمم قصد ہو. جسم سے کوشش یہ کہ تمام آزائے جسم اس گناہ کے دوبارہ ارتکاب سے محتضر رہے، سارا وجود خضوع خشوع کا مظہر ہو. اس اچھا شرعی توبہ نسو حزمن شنو بگروی دستی ولی ازنو گرو. اس خالص توبہ کی تفسیر مجھ سے سنو کہ وہ تم پہلے سے اس کی تسلیم کر مگر اب اثر نو بھی تسلیم کر لو. یعنی یہ اصل میں حضرت نے توبۃ النصوح کے بارے میں بتا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی مسلمان اللہ کی جانب میں حال ذہن سے توبہ کرو. یا آیت میں نصوح بتوبہ بفتح نون بمعنی خالص اور راس صیغہ صفت ہے. قصہ نگاروں نے فادام کے لیے جب اس آیت کو پیش نظر رکھا توبہ انابت کے ورتناک سے وضع کرنا چاہے ان کے سو میں توبہ کرنے والے ایک آدمی فرض کرنے تو کلمات آیت کی مناسبت اس کا نام نصوح قرار دیا. اور اس کے توبہ کرنے گناہگار سے نیک بننے کی مختلف دلچسپی سے ڈھکلا. جیسے اردو میں ایک کتاب بنام توبۃ النصوح مشہور ہے. اس قسم کا قصہ مولانا آگے ارشاد فرمائے کہ عوام الناس جب یہ سنتے تو اس سے سنائے کہ اس سے ان کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ اس صورت میں وہی قصہ مذکور ہے، بلکہ بعد نیم اللہ تو جھگڑتے لگتے کہ عجیب آپ کو کیا معلوم ہے، بنے پھرتے مولوی سنو. نصوح ایک آدمی تھا، اللہ میں اس کے قصہ بیان فرمائے. مقصد یہ ہے کہ توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہے کہ پکا توبہ جس میں انسان اپنا سب کچھ بدل لے، یہ ہے توبۃ النصوح. لیکن بہرحال یہ ہے کہ لوگوں نے پھر اس کو مختلف رکھ دیا ہے. تو بہرحال ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ایک تو ہم لوگ عشق کے راہ سے سفر کریں، لیکن عشق کے راہ سے سفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم شریعت سے آگے پیچھے ہو جائیں، بلکہ شریعت پر آنے کے لیے ہم عشق کو استعمال کریں. مطلب یہ والی بات ہے. اللہ جل شانہ ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.